قوم نوح من قبل، کہا یہ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ کچھ انتظام کی خرابی نہیں تھی صرف، انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے ظلم کیا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتی۔ میرے درس میں اور قرآن کریم میں بار بار آتا ہے قانون خداوندی، اس کی سے سرکشی برتنا، اس کا اتباع کرنا۔ تو وہ قانون کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ کچھ لیگلی بات آتی ہے کہ کچھ ایسا قانون جیسا لا کا ہوتا ہے، یہ قانون کے بائیں طرف چلو، وہ کچھ ذہنوں میں ایسا ہی آتا ہے۔ یہ جو قوانین خداوندی جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ اس سے بہت آگے۔ قانون یہ ہے نا کہ کسی دوسرے کی محنت کو سلب نہ کیا جائے، قانون خداوندی یہ کیا جائے گا تو تباہی آئے گی، اس کی خلاف ورزی کرنا ہوگا، قانون خداوندی سے سرکشی برتنا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ کسی انسان کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ قانون خداوندی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہیں باقی رہے گی، احترام آدمیت نہیں رہے گا، وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتے گا۔ یہ ہیں وہ قوانین جن سے سرکشی برتنے سے تباہیاں آتی ہیں قوموں کی۔ کہا اس لیے وہ تباہ ہوئی کہ انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ ظلم کرتے تھے اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے۔ قوم عاد اور ثمود اور قوم نوح کا ذکر کیا، والمؤتفکۃ اہوا، جتنی بستیاں بھی تباہ ہوئی ہوئی تمہارے سامنے آتی ہیں، وہ تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ فغشاھا ما غشا، ان کے غلط اعمال کے نتائج نے ان کو گھیر لیا تھا۔ وہ ہے نا قانون خدا کا، وہ پلڑوں والی بات کہ کس قسم کا پلڑا جھکتا ہے، تباہی لانے والا پلڑا اور زندگی بخشنے والا پلڑا۔ ان میں وہ جیسا کہتے ہیں کہ وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے میزان خداوندی میں کہ کسی قوم کا کون سا پلڑا جھکتا ہے۔ اگر ظلم اور استبداد کا پلڑا جھکا ہے تو انہوں نے کچھ جو کام بہتری کے بھی کیے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں جی، پل بنوا دیے ہیں جی، وہ کھیتوں میں ہل چلوا دیے ہیں جی، یہ چیزیں بہتری کی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو پلڑے کے اندر وہ ظلم اور سلب و نہب کا پتھر آیا ہے، اس ایک پتھر نے اس کو ایسا جھکا دیا ہے کہ یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی یہ چیزیں جو تم نے کی۔ ظلم اور سلب و نہب، انسانیت کی تحقیر و تضلیل، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان میں سے تو ایک پتھر بھی پلڑے کو جھکا کے زمین پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فغشا، کہ اس کا نظام عدل خدا کا جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں، وارننگ دیتا رہتا ہے، باز آ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ گے اگر تم نے تنبیہ حاصل کر لی تو، رک جاؤ، کہتا رہتا ہے ان سے۔ لیکن جب وہ اس پہ کان نہیں دھرتے تو فغشاھا ما غشا، تو چاروں طرف سے غلط نظام کے تباہ کن نتائج گھیر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ تم چھوٹی چھوٹی سی باتیں آتی تھی تو جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں جی کچھ نہیں بگڑتا، ہم نے پورا انتظام کر لیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ایسی۔ کہتا فبأي آلاء ربك تتمارون، یہ آلاء کے معنی پورے تو آئیں گے، آگے آتی ہے سورہ الرحمن، وہ جان ہر آیت کے بعد آتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آلاء کے معنی نعمت ہی نہیں ہوتی، قوت کے معنی اس کے ہوتے ہیں۔
کہا کہ تم جھگڑتے تو بہت ہے کہ ہم نے بہت انتظام کر لیا ہوا ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، خدا کے قانون مکافات عمل کی قوت کو بھی ذرا دیکھو کس طرح تباہ ہوئی ہے بستی۔ ہم نے تو کبھی ہسٹری پہ غور ہی نہیں کیا عزیزان نمان۔ قرآن بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کی ایک ہسٹری آپ پڑھ لیجئے کہ بن کی، دیکھیے کہ وہ لوگ ان کے ہسٹورین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انتظامی خرابی آ گئی تھی ان کے ہاں یہ اخلاقی خرابی ہیں جن کو وہ اخلاقی کہتے ہیں۔ قرآن جنہیں اقدار کہتا ہے، اقدار کی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے اتنی عظیم قومیں اور تہذیبیں تباہ ہو کے رہ گئے، کھنڈرات ان کے باقی رہ گئے ساتھ۔ وہ کہا کہ کہو خدا کی کس قوت تک کے متعلق تم جھگڑو گے کہ نہیں صاحب یہ اس کی قوت نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح ان بستیوں